خدا گواہ کہ اس ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے ملے گا کہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ارسلان اپنی ماں کی سچائی اپنے باپ کو بتاتا ہے۔ وہ اپنا فون دیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو ماما مجھ سے کل رات کیا کہہ رہے تھے۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ رافع اپنا پرس گھر پر بھول جاتا ہے تو اس کی بہن عائشہ اسے دینے کے لیے آتی ہے اور دونوں کی گپ شپ ہوتی رہتی ہے۔ اتنے میں پھر سفیان بھی اپنے آفس کے لیے جانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بائک خراب ہوئی تو اس کو ہیلپ کی آفر کرتا ہے، لیکن رافع اسے انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کی عادت نہیں، میں اپنے بائک پر ہی ٹھیک ہوں۔ اس کی بائک ٹھیک ہوتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ باپ بیٹے دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آفس میں تو باپ کہتا ہے، دیکھا سفیان، تم نے ان دونوں کو بگاڑنے میں تمہاری ماں کا ہی ہاتھ تھا۔ پھر وہ دونوں وہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سفیان سے سب کہتا ہے کہ میرا تو اب جانے کا وقت ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت سفیان کہتا ہے، نہیں اللہ آپ کو لمبی عمر دے، میں ارسلان اور عریشہ کو ٹھیک کر دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ عائشہ پھر سفیان کے اس کے ساتھ گزارے ہوئے پل جو اس کے ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں وہ اسے یاد کرتا ہے اور دل ہی دل میں اس کے لیے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ سفیان اور اس کا باپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ سفیان کا باپ کہتا ہے، آج میں گھر لیٹ آؤں گا، تو اس پر سفیان پوچھتا ہے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے، آج تمہاری ماں نے کسی کو انوائٹ کیا ہے گھر پر تم سے ملوانے کے لیے، وہ چاہتی ہے تمہاری ماں کہ تم اسے دیکھ لو، وہ لڑکی کو، تمہاری اس سے شادی ہو جائے۔ پھر سفیان کے دل میں عائشہ کا خیال آتا ہے اور اس کے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے اور اسے یہ بات بری لگتی ہے کہ کوئی اور سے ملنا پڑے گا اسے۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ نوری آتی ہے عائشہ کو بلانے کے لیے کہ میڈم جی نے آپ کو آج کھانے کے لیے بنانے کے لیے بلوایا ہے، تو وہ راضی ہو جاتی ہے اور اس کے گھر پر چلی جاتی ہے سفیان کے، اور کھانا بنانے کے لیے کچن میں جاتی ہے۔ وہ کھانا بنا ہی رہی ہوتی ہے۔ کھانا بنانے سے پہلے وہ اس کے گھر کے ماحول بتایا جاتا ہے کہ اپنے گھر کا سارا کام سمیٹ کر چچی جان کی جانے والی ہوتی ہے کہ اتنے میں ان کے گھر پر سفیان آتا ہے۔ سفیان کی نظر عائشہ پر پڑتی جو کہ اکیلی ہوتی ہے، وہ تھوڑا ایموشنل ہو جاتی ہے، تھوڑا الگ لگتا ہے اس کو۔ وہ ماچس سے اپنے گھر کا چولہا جلا رہی ہوتی ہے جس سے اس کا دوپٹہ بھی چل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سفیان جلدی سے اس کا دوپٹہ کھینچ لیتا ہے اور پیروں سے آگ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سب عائشہ کو برا لگتا ہے اور اس کے دل میں پھر بدگمانی سفیان کے لیے پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے۔